ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اگر یہ ایمان لے آئے اس کی مثل جس طرح تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائے، اگر اس سے منہ پھیر لیں کہ وہ اختلاف میں ہے، ان قریب کافی ہے تجھے ان سے اللہ، اور وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے۔ حضرات محترم، سورہ بقرہ کی تشریح اور توضیح اور تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے بیان ہو رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر رب العالمین اپنی کلام، برکتوں والی کلام میں جو بیان فرما رہے ہیں کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ اور ماڈل ہے۔ اللہ رحمان فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ سے زیادہ کوئی ماڈل، نمونہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے صحابہ کرام کو بھی ایک بہت بڑا یہ اعزاز بخشا ہے۔ اگر لوگ صحابہ کرام جیسا ایمان لے آئیں تو وہ بھی ہدایت پا جائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جتنے بھی صحابہ، صحابیات، امہات المومنین اور خصوصاً خلفائے راشدین ہدایت یافتہ ہے، کیونکہ ماڈل اور طریقہ بیان کرنے کے لیے خود ان کا ہدایت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کے نبی کے صحابہ کے لیے کہ اللہ رحمان قیامت تک کے لیے اعلان فرما رہے ہیں کہ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ آج دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلفائے راشدین کا نام ہر مسلمان کے دل میں بڑی عقیدت ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جناب حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کبار صحابہ، ان میں عشرہ مبشرہ ہے، ان میں وہ صحابہ جو 313 بدر میں شامل ہوئے۔ اللہ نے بہت بڑا اعلان فرما دیا کہ بدریو، اللہ نے تو پہلے گناہ تو معاف کر ہی دیے ہیں، لیکن آئندہ زندگی میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اس بدر کی وجہ سے میں نے وہ تمہارے وہ بھی گناہ معاف فرما دیے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور دوسری بات، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی تعداد 1400 صحابہ کم و پیش بیان کی جاتی ہے، صلح حدیبیہ کے اندر، بیعت رضوان کے اندر اللہ نے خاص طور پہ ان کے لیے یہ اعزاز اعلان فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ
اللہ ان سے راضی ہو گئے جو اس درخت کے نیچے موت کی بیعت میرے محبوب کے ہاتھ پہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جتنے بھی صحابہ ہیں ہمارے لیے بہت بڑی شان اور مقام رکھتے ہیں۔ ہمارے دل میں کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے، ہمارا دل بالکل صاف ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو یا کسی محفل میں بیٹھ کے کسی صحابی کے بارے میں بات سنے، اس محفل کو چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ دیکھو نا، آج ہمارے ہاں پاکستان کے اندر قانون بھی بن چکا ہے کہ انبیاء علیہ السلام، اللہ کے رسولوں کے بارے میں، اور خصوصاً کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، اور نفوس قدسیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان میں سے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک، چاہے اس میں امہات المومنین ہے، چاہے اس میں صحابیات ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام اور محترم ہے۔ اور یہ بات ذہنوں میں محفوظ کر لو، جن کو رب اعزاز بخشے دنیا کی کوئی طاقت اس اعزاز کو چھین نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم کا معنی کیا ہے؟ آپ تمام عرب کی کتابیں اٹھا لو، صرف ناو گرامر کی کتابیں اٹھا لو، عنہم کا معنی جمع کا صیغہ ہے۔ ہم جو ہے ہوا، ہما، ہم کا معنی وہ جمع ہے جس جمع کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ہوتا ہے واحد، اس کا تو سب کو پتا ہے، ایک ہے ہوا، اس کے لیے عربی میں جملہ استعمال ہوتا ہے، اس میں ضمیر ہے۔ یہ اگر دو ہو تو ہما ہے، اس کو ایک نہیں کہیں گے۔ کوئی ایسا بیوقوف دنیا میں نہیں کہ ہما کے لفظ کو کہے کہ ایک مراد ہے، کبھی نہیں ہو سکتا، اس سے مراد دو ہی ہے۔ اب یہاں تیسری بات کیا آتی ہے؟ انہم، وہی ہوا، ہما، ہم، یہ جمع کیا صیغہ ہے، اور جمع کی تعداد دنیا کائنات میں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ جس طرح یہ سمندر ہے، ایک کنارے کا تو سب کو پتا ہے۔ دیکھو صدیاں گزر چکی ہیں انسانوں کو آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک۔ اب میرے بعد، آپ کے بعد پتہ نہیں کتنے انسان آئیں گے، کتنی ٹیکنالوجی آئے گی، کتنی جدت آ جائے گی، کتنے وسائل آ جائیں گے۔ یہ موبائل ہی دیکھ لو، آج سے پہلے ہمارے بڑے کبھی سوچ سکتے تھے کہ بات بھی ہو رہی ہے؟ لاکھوں میل، کروڑوں میل دور انسان بیٹھا ہے، اس کی حرکات نظر آ رہی ہے، اس کی شکل نظر آ رہی ہے، اس کا ہلنا جلنا نظر آ رہا ہے، کالا ہے، گورا ہے، کس طرح کا ہے، کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ آج سے پہلے ہمارے بڑے کبھی سوچ سکتے تھے؟ پرانے بزرگ جانتے ہیں، یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے ملک کے اندر جب پی ٹی سی ایل آیا تھا، یہ جو لین والا فون تھا، لوگ کئی سالوں پہلے درخواست دیتے تھے۔ پھر جب کسی کی درخواست نکلتی تھی، لوگ اس سے مٹھائی مانگتے تھے، یار مبارک ہو تیرا ٹیلی فون لگ گئے، اور لوگ اس سے مٹھائی کھاتے تھے کئی سالوں بعد، کئی سفارشوں کے بعد۔ آج دیکھو کتنی جدت آ گئی، کہاں وہ پی ٹی سی ایل، آج اس کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا، موبائل آ گیا۔ اب پتہ نہیں اس کے بعد کون سی چیزیں ہیں۔ میں تو یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ رب کے بنایا ہوا انسان اتنا ذہین ہے، اللہ اکبر، کتنی چیزیں بنا رہا ہے۔ جس رب نے انسان بنایا وہ رب کتنا طاقتور ہوگا، اللہ اکبر۔ یعنی اس کے بنایا ہوا انسان آج انسانوں کو فضا میں اڑا رہا ہے، چھوٹی چیزوں کے اندر۔ یہ جو میموری کارڈ ہے، یہ بچے جانتے ہیں، نوجوان سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، کتنا چھوٹی سی چپ ہے، اور کوئی 1 GB کی ہے، 2 GB کی ہے، اور اب پتہ نہیں کہہ رہے کئی جیپیاں آ گئی ہیں۔ اچھا اس میں سائز بڑا نہیں ہوا، یعنی وہ بالکل چھوٹا ہے، اتنا سائز۔ تو اللہ کی شان دیکھو کہ انسان کے بنائے ہوئے اتنی سی چپ کے اندر اتنی میموری اور اتنی چیزیں محفوظ، اللہ پوری لائبریری، میں سمجھتا ہوں ایک نہیں پتہ نہیں کتنی لائبریریاں اس میموری کارڈ کے اندر محفوظ ہیں۔ اور جس رب نے انسان کے دماغ کو بنایا، اللہ اکبر۔ آج کہتے ہیں یہ کیمرے جو ہے نا، یہ پکسل، نوجوان بولتے ہیں کہ اس کے اندر بڑی خوبصورت تصویر آتی ہے، جی حافظ صاحب یہ HD آتی ہے، فلاں آتی ہے، فلاں آتی ہے۔ اور اللہ کے بندو، جس رب نے یہ آنکھیں بنائی، اللہ اکبر، کتنے پکسل ہے، آپ حیران نہیں کہ اس لیے رب کی ذات، اس لیے عام طور پہ ایک جملہ بولتے ہیں اللہ اکبر۔ محدثین مفسرین کہتے ہیں یہ پورا جملہ پتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا، اللہ اکبر۔ اب بڑے میں کس میں ہے؟
پیدا کرنے میں، رزق میں، طاقت میں، ہر چیز میں سب سے زیادہ بڑا کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات۔ تو جس رب نے صحابہ کو شان دی ہے، کوئی بدبخت کوئی ایسی بات کرے، کیا ان کی شان میں کمی آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں آ سکتی۔ رب کہہ رہا ہے ان کو دنیا میں، دیکھو مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، ہم تو ہر وقت دعا ہی مانگتے ہیں اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اللہ نے ان کو زندگیوں میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعلان فرمایا، میرے صحابہ میرے رب نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کی امت میں 70,000 خوش نصیبوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے۔ اگر مجھے کوئی آدمی، آپ کو کوئی آدمی کہ یار یہ شاپنگ سینٹر میں داخل ہو جائے، جو مرضی لے لو، تیرا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے، کوئی پرچی نہیں بنے گی، ڈھیروں ڈھیر انسان رجے گا ہی نہیں، پکڑی جائے گا پکڑی جائے گا پکڑی جائے گا، کہ آج تو موج لگی ہوئی۔ تو یہاں رب کا محبوب اعلان فرما رہے ہیں کہ کوئی وزن نہیں، کوئی ترازو نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں۔ اللہ فرشتوں سے کہیں اس کو پکڑ کے جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے اعلان فرمایا تو آپ کے ایک صحابی حضرت ابو قاشع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 70,000 میں میرا نام بھی کی سفارش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دی، فرمایا میرے صحابہ ان خوش نصیبوں میں میرا ایک یہ صحابی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ زہ قسمت زہ نصیب، زندگی کے اندر جنت کی بشارت۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے، فرمایا السابقون الاولون، وہ صحابی سبقت لے گیا۔ تو اس لیے تمام صحابہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، یہ ہماری نگاہوں میں ہے، لیکن اللہ نے بھی تو مقام رکھا ہے۔ ابو بکر کی شان کو کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا، جناب عمر کے مقام کو کوئی دوسرا صحابی نہیں پہنچ سکتا، جناب عثمان غنی کی شان کو کوئی دوسرا صحابی نہیں پہنچ سکتا، جناب علی کی شان کو کوئی دوسرا صحابی نہیں پہنچ سکتا، اور جناب حسن و حسین کے مقام کو بھی کوئی صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ صرف جنتی نہیں، فرمایا میرے یہ دونوں لختے جگر، دونوں پھول جو ہیں جنت کے پھول ہیں، اور صرف جنتی نہیں، جتنے جنتی ہوں گے وہاں، جتنے نوجوان ہوں گے وہاں، جنتی ہوں نہیں سارے جوان ہیں، سب کے سردار میرے حسن و حسین ہو گے۔ اللہ ہوا۔ تو اس لیے اللہ نے جو مقام عطا فرمایا اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ اب یہاں بھی اللہ فرما رہے فَإِنْ آمَنْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ میرے صحابہ ایمان لائے ہیں، میرے محبوب کے ماننے والے ہدایت یافتہ ہیں، اس طرح کا ایمان لاؤ۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے احکامات، ان کی سنتوں پہ چل کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا، ان کے شاگردوں نے پھر، جن کو ہم تابعین کہتے ہیں، پھر اس کے بعد تبع تابعین، آگے دیکھو بڑے بڑے کبار علماء کرام، محدثین دنیا میں آئے، اولیاء اللہ آئے، ائمہ کرام آئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیگر جتنے بھی علماء کرام آئے جنہوں نے قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، وہ ہمارے لیے محترم ہے، ہم ان کے لیے دل میں احترام رکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح کا ایمان لاؤ، تم بھی ہدایت پاؤ۔ اگر نہیں لاؤ گے فرمایا پھر ساری زندگی اختلاف میں گزر جائے گی۔ جس طرح دیکھو آج ہمارے ہاں فرقے بن چکے ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، سننے والا پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی وہ عالم کچھ کہتا ہے، وہ عالم کچھ کہتا ہے، مقتدی پریشان ہے، آؤ قرآن کی بات سنو، اللہ کے نبی کی بات سنو، ساری پریشانیوں کا حل اللہ نے قرآن میں رکھا ہے اور اپنے نبی کے فرمان میں رکھا ہے۔ پریشانی کب ہوتی ہے؟ جب ہم دائیں بائیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کے جو مثال دی ہے، آپ نے وہ حدیث مصطفیٰ اکثر سنی ہوگی، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس طرح نا لکیریں کھینچ ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اور درمیان میں ایک لکیر بھی کھینچ، فرمایا ہم جو دعا کرتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا یہ صراط مستقیم یہ راستہ ہے، سیدھا راستہ، اور یہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ جب میں اور آپ قرآن کی بات مانیں گے، اللہ کے نبی کی بات مانیں گے، تو انشاءاللہ سکون بھی ملے گا، کامیابی بھی ملے گی، قبر کے عذاب سے بھی بچیں گے، جہنم کے عذاب۔ اللہ نے بھی کہا دیا فقد فاز فوزا عظیما، کس کو کامیابی ملے گی؟ جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے نبی کو مانتا ہے۔ صحابہ کس کو مانتے تھے؟ قرآن کو مانتے تھے۔ صحابہ کس کو مانتے تھے؟ اللہ کے نبی کی بات کو مانتے تھے۔ تو آج جنتیوں کی باتیں ہم کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس فارمولے پہ چلے جو وہ جنتی چلے تھے۔ انہوں نے قرآن کو مانا، اللہ کے نبی کی بات کو مانا، کوئی شک شبہ نہیں کیا، کوئی بے ادبی نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی، تو اللہ نے ان کو دیکھو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
جتنی مرضی کو دشمنی کر لے، مخالفت کر لے، جس کے ساتھ رب ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حسبی اللہ کا بھی یہی معنی ہے، حسبن اللہ کا بھی یہی معنی ہے۔ حسبی اللہ کا صرف اپنی ذات کے لیے منفرد ہے، جس کو ابھی میں نے بتایا واحد ہے۔ حسبن اللہ ہم سب اس میں شامل ہیں، اللہ ہم سب کو کافی ہے۔ اسی طرح فسیکفی کا معنی کفایت کرتا ہے، اللہ کافی ہے، اللہ کے سوا کوئی کافی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی اس آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم نے اس حدیث کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، بوڑھا ہو گیا۔ تو اس بادشاہ نے اس بڑے جادوگر سے کہا کہ تو مرنے کے قریب ہے، کو اپنا شگرد تیار کر تاکہ ہمارے کام چلتے رہے۔ جادو ٹونے میں کالا علم ہے، بدبخت ہے، سیکھنا بھی گناہ اور سکھانا بھی گناہ ہے، لیکن وہ کافر تھے۔ کہتے اس نے بادشاہ نے اس کو ایک لڑکا دیا، بڑا ذہین لڑکا ہے، آپ اسے جادو سکھائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ اس لڑکے کے گھر میں اور جادو کے گھر میں کچھ فاصلہ تھا۔ جب وہ لڑکا گھر سے نکلتا جادوگر کے گھر میں جادو سیکھنے کے لیے جاتا، تو راستے میں ایک راہب تھا جو تورات و انجیل کا ماہر تھا۔ وہ بچہ ایک دن اس کے پاس بیٹھ گیا، اس نے کوئی اللہ کی بات سنی، توحید کی باتیں سنی۔ وہ کبھی جادوگر کے پاس جاتا، وہاں جادو کی باتیں تھی، ادھر توحید کی باتیں سنتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے اس راہب پادری سے کہنے لگا، وہ نوجوان، وہ لڑکا، کہ جادوگر کی باتیں بھی ہیں اور آپ کی باتیں ہیں، لیکن آپ کی باتیں سن کے مجھے بڑا سکون ملتا ہے، کیونکہ توحید میں اللہ نے رکھا ہی سکون ہے۔ اللہ کوئی بھی ہو آپ اللہ کا ذکر کریں، انشاءاللہ دل کو ٹھنڈ ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کہہ دو سکون مل جائے گا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو سکون مل جائے گا، سبحان اللہ پڑھ لو سکون مل جائے گا، الحمدللہ پڑھ لو سکون مل جائے گا۔ اب یہ سارے ذکر دل کی تسکین کے لیے ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں مجھے سکون ملتا ہے۔ ایک دن کہتا ہے وہ نوجوان، وہ لڑکا ایک سڑک سے گزر رہا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا جانور آگے بیٹھا ہے، لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ جادوگر سچا ہے یا یہ پادری سچا ہے، کون سچا ہے؟ اس نے قریب جا کے کہنے لگا اگر پادری کا رب سچا ہے تو میرے حملے سے یہ جانور مر جائے گا، اگر وہ جادوگر سچا ہے تو یہ جانور مجھے مار دے گا۔ کہتے ہیں یہ بات کر کے اس نے جانور پہ اٹیک کیا۔ اللہ تو ہمیشہ ہی سچا ہے نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اللہ نے پھر اس کی مدد کی، وہ جانور مر گیا، وہ بچہ بچ گیا۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، یار یہ تو بڑا نامی گرامی جادوگر بن گیا۔ انہوں نے اٹھ سمجھا کیونکہ جادو سیکھ رہا ہے، لیکن اس لڑکے کو سمجھ آ گئی کہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جو پادری کہتا ہے نا رب ایک ہے، سبحان اللہ، وہی طاقتور ہے، بات سچی ہو گئی۔ کہتے ہیں ایک دن اس نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ گھر والے پوچھتے ہیں، کبھی جادوگر پوچھتا ہے تو کہاں بیٹھ جاتا ہے، تو کہنے لگا تم ایسے کیا کرو جب جادوگر کے پاس جاؤ تو کہنے گھر والوں نے روک لیا تھا، تو جب گھر والے کہیں تو کوئی جادوگر نے روک دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس کے دل میں توحید کا وہ پودا جو ہے نا پھلاور کر دیا۔ کہتے ہیں پھر وہ جادوگر جو ہے نا وہ فوت ہو گیا۔ اب یہ جو صاحب ہے راہب ایک دن کہنے لگا اس لڑکے سے میرا نام نہ لینا، بادشاہ تو مجھے مروا دے۔ لیکن ایک دن پھر معاملہ کیسا ہوا کہ لوگوں کے سامنے یہ بات عام ہو گئی کہ یہ لڑکا جو ہے توحید کی بات کرتا ہے، اور پھر اللہ نے اس کو یہ بھی کرشمہ دیا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لڑکا مادرزاد نبینہ اس کے پاس جاتا، اس کی آنکھوں پہ اس طرح ہاتھ مارتا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ وہ پھلبیری والا جاتا، وہ لڑکا اس طرح ہاتھ لگاتا، مسا کرتا اس کے ہاتھ کو جسم پر، وہ پھلبیری والا ٹھیک ہو جاتا۔ کہتے ہیں اسی بادشاہ کے دربار میں اس کا ایک نبینہ وزیر تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں بھی جاتا ہوں، بڑا جادوگر ہے وہ۔ کہتے ہیں اس لڑکے کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں نبینہ ہوں، میں بادشاہ کا وزیر ہوں۔ اس لڑکے نے اس کی آنکھوں پہ اس طرح ہاتھ لگایا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ وہ صبح دربار میں آیا تو بادشاہ کہنے لگا تیری آنکھیں ٹھیک ہو گئی، کہاں سے آئے؟ کہنے لگا وہ جو لڑکا ہے نا جس کو ہم نے جادو سکھانے کے لیے جادوگر کے پاس، وہ تو لوگوں کی آنکھیں ٹھیک کر رہا ہے، لوگوں کی بیماریاں ٹھیک کر رہا ہے، لیکن ایک بات کہتا ہے رب وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور جو بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے نا پہلے یہ توحید کی بات کرتا ہے، پہلے رب کو مان پھر تجھے شفا ملے گی۔ میں نے رب کو مانا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، کہتے ہیں اس نے وزیر کو بھی مروا دیا، اس کے استاد کو بھی مروا دیا،
اس لڑکے کو بلایا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے کو پکڑا، پہاڑ پہ لے جاؤ، پہاڑ پہ جا کے اس کو نیچے پھینک دے۔ کہتے ہیں وہ جب فوجی وہ سپاہی لے کر گئے، جب پھینکنے لگے، اس نے جو جملہ پڑھا آج بھی حدیث کے اندر موجود ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت فسیکفیکہم اللہ، کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہ جو یہ کرنے لگے ہیں اللہ اس سے بچانے والی ذات صرف تو ہے، اللہ اکبر، اللہ تو ہی کافی ہے۔ کہتے ہیں پہاڑ حرکت میں آیا، وہ سارے فوجی جہنم رسید ہو گئے، وہ بچہ قدم بقدم چل کے پھر بادشاہ کے سامنے آ گیا۔ بادشاہ کہتا وہ کدھر ہے؟ کہنے لگا وہ سارے مر گئے، میرا رب بڑا طاقتور ہے۔ کہنے لگا چلو ہو سکتا ہے یہ پہاڑ پہ کام کرتا ہے، اس کا جادو، اس کو کسی دریا میں لے جاؤ۔ کشتی میں بٹھایا، اس کو اٹھا کے پھینک دو، کشتی والے سارے ہی مر گئے، وہ لڑکا پھر آ گیا۔ بادشاہ کہنے لگا وہ کدھر گئے؟ کہنے لگا وہ سارے فوت ہو گئے، جہنم رسید ہو گئے، میرا رب بڑا طاقتور ہے۔ کہنے لگا اگر تجھے مارنا ہی چاہتا ہے نا، سارے لوگوں کو اکٹھا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہونے لگی ہے، اگر تو کہتا ہے نا تو رب ہے، بلا ان سب کو، ایک میدان لگا، تجھے پتا چلے رب کون ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس تیر سے تو نے مارنا ہے نا، اس تیر کے لگانے سے پہلے تم نے پتا کیا بولا ہے؟ اس بچے کا رب جو پوری کائنات کا رب ہے اس کے حکم سے مار رہا۔ کہ لگا کوئی بات نہیں، میں نے تو دشمن مارنا ہے نا، چلو مسئلے ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لڑکے کو سامنے اس طرح سولی پہ رکھا، اس طرح سامنے لٹکا دیا، سامنے بادشاہ نے تیر پکڑا، جو جملے بولے اس نوجوان نے، حکم یہ تھا کہ بلند آواز سے پڑھنا۔ کہتے ہیں اس نے بلند آواز سے یہ جملے پڑھے، تیر کو کمان سے پھینکا، اس کی اس طرح چھاتی پہ لگا۔ راوی بیان کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، اس نے اپنا دائیں ہاتھ اس طرح تیر پہ رکھا، جان پرواز کر گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جتنے مجمع میں وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ جملہ سنا تھا، حدیث میں آتا ہے وہ سارے اللہ والے ہو گئے۔ کہنے لگے یہ بادشاہ رب نہیں، رب وہ ہے جو اس بچے کا رب ہے، پوری کائنات کا رب ہے اللہ۔ کہنے لگا یہ تو ایک نہیں، یک نہ شد دو شد، کہنے لگا گڑھے کھودو، خندقیں کھودو، اس میں آگ لگاؤ، جو مجھے رب نہیں مانتا اس کو اس آگ میں پھینک دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو اس آگ میں پھینکنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں ایک معصوم ایک عورت تھی، اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کے سپاہیوں نے اس سے پوچھا تیرا رب کون ہے، اس لڑکی نے کہا، اس عورت نے کہا میرا رب وہ ہے جو اس نوجوان کا رب تھا، اللہ اکبر، جو ایک رب ہے۔ کہنے لگے جب اس کو پکڑ کے پھینکنے لگے نا آگ میں، وہ تھوڑی سی ڈری، خوف زدہ ہوئی، موت ہے نا، زندگی سے بڑا پیار ہے، تو کہتے ہیں وہ ماں کی گود میں قبل اس وقت بچے جو بولنے والے ہیں نا، ان میں یہ بھی بچہ تھا۔ کہنے لگا ماں ڈر نہیں، یہ آگ نہیں، میں جنت کو دیکھ رہا ہوں، اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے ان دونوں کو اٹھا کے اس نے بھی آگ میں پھینک دیا۔ تو یہ وہ جملہ جو ہے نا اللہم اکفنیہم بما شئت، زبان مصطفیٰ سے بھی ہے، اور قرآن پاک اس آیت میں بھی فسیکفیکہم اللہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ اس لیے عزت، ذلت، فضیلت، مقام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے اللہ کی حضور دعا ہے کہ رب العالمین جس طرح یہ مقام ہے کہ میرے صحابہ محبوب پیغمبر کے جس طرح ایمان لائے ہیں، فرمایا اس طرح ایمان لاؤ، فقط اہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس طرح کے اعمال کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب العالمین 1444 ہجری کا یہ چوتھا روزہ رکھا ہے، اللہ آپ کی توفیق سے، آپ کے فضل سے، آپ سے کرم سے، اللہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ اس روزے کو قبول و منظور فرما، ہماری سحری افطاری میں برکتیں عطا فرما، ہمارے پیارے وطن کی حفاظت فرما، ہم سب کی جان، مال، عزت، اولاد کی حفاظت فرما، گھر میں ہو، باہر ہو، سفر میں ہو، کہاں بھی ہو، اللہ آپ سے بڑا کوئی محافظ نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ بخشش کے والا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، جو صاحب اولاد ہے اولاد کی جائز ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے رب العالمین ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معاف فرما۔ اے رب العالمین جن کے اولاد نوجوان ہیں
بیٹے بیٹیاں ان کو نیک اور صالح رشتے عطا فرما۔ اے رب العالمین دنیا آخرت کی پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے رب العالمین دشمنوں کی دشمنی سے، حاسد کے حسد سے، نظر بد سے، شریر انسانوں کی شرارتوں سے، ہیلوں سے، مکر سے، جادو سے، ٹونے سے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بھی محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وأہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔